بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینیمیا. پچھلے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے پولیسیتھیمیا کے بارے میں کچھ بتایا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ خون اپنے نارمل مقدار سے بڑھ جانا، نارمل مقدار سے زیادہ ہونا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا پولیسیتھیمیا ہو گیا ہے، یعنی خون نارمل مقدار سے بڑھ گیا ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے اینیمیا کے بارے میں بتانا ہے کہ اینیمیا ہے کیا چیز. اینیمیا جو ہے وہ خون نارمل مقدار سے کم ہونا ہے، یعنی 13 ملی گرام پر ڈی سی لیٹر سے خون کم ہونا. جب 13 ملی گرام پر ڈی سی لیٹر سے خون کم ہو جائے تو اٹس مینس اس کا اینیمیا ہو گیا ہے. اینیمیا جو ہے اس کی پھر کافی قسمیں ہوتے ہیں. اس میں پھر جب سب سے بڑا جو قسم ہے وہ تلسیمیا ہے، اور اس کے علاوہ سکل سیل اینیمیا، میگلوبلاسٹک اینیمیا، اے پلاسٹک اینیمیا، تو اسی طرح کے بہت زیادہ ہائپوکرومک میکروسائٹک اینیمیا، تو بہت زیادہ اینیمیا ہوتے ہیں. لیکن آج ہم تلسیمیا کے پارٹ 1 میں، کیونکہ تلسیمیا کا جو لیکچر ہے وہ بڑا لیکچر ہے، اس میں ایک ہی لیکچر میں وہ کور نہیں ہو سکتا، تو تلسیمیا کی پارٹ 1 میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تلسیمیا ہے کیا چیز. بیسیکلی تلسیمیا جو ہے وہ ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے جو بچوں میں ماں کی طرف سے یا ماں یا والد کی طرف سے، یعنی والدین کی طرف سے بچے میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ جینیٹیکلی اس میں مسئلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کا لیول کم ہو جاتا ہے. ہیموگلوبن بلڈ یعنی جو بون میرو ہے وہ خون بنا نہیں سکتا، بناتا نہیں ہے. اس میں علامات کیا ہے، یعنی بچے کی علامات کیا ہے کہ یہ تلسیمیا کا پیشنٹ ہے یا کوئی اینیمیا کا پیشنٹ ہے. اس میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو پہلے جو علامات ہے، اس کے چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے میں زردی آ جاتی ہے، اور اس کی چہرے کا خد و خال جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جگر کا جو ہے سائز بڑھ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ تیلی کا سائز بڑھ جانا، اور اس کے علاوہ مختلف تکاوٹ محسوس ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو بھوک نہیں لگتا ہے. تو اسی طرح کے بلڈ جب شدید قسم کے کم ہو جائے تو اس میں پھر بلڈ، یہ اس کا جو دل ہے، دل کا دورہ بھی ہو جاتا ہے، دل پہ اٹیک آ جاتا ہے، یعنی فیل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیتھ کریٹ ہو جاتا ہے بچے کو. اس کے لیے کچھ ٹیسٹ ڈاکٹر لکھتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ٹیسٹ ہے وہ سی بی سی کا ٹیسٹ ہے. سی بی سی کا ٹیسٹ لگتا ہے. سی بی سی کے ٹیسٹ میں ڈاکٹر پیچ کیا کرتا ہے، اس کا ایچ بی کا لیول دیکھتا ہے. اگر ایچ بی کا لیول 13 پوائنٹ سے کم ہو، ڈیکریز ہو گیا ہو، تو پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ لکھتا ہے جس کا کہتے ہیں آر بی سی مارپولوجی. آر بی سی مارپولوجی میں کیا کرتے ہیں، آر بی سی مارپولوجی میں اس کی جو ریڈ بلڈ سیل ہے اس کی مارک دیکھتے ہیں، اس کا جگہ، وہ سائز، اس کا سائز دیکھتا ہے، اور اس کی سائز کے اندر اور جو ہیموگلوبن ہے وہ لیول بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہے، اس کی آر بی سیز کے اندر یہ خالی ہے یا بھرا ہوا ہے. اور اس مارپولوجی کے بعد جب اس میں بھی اب نارملٹی ہو تو اس کے بعد ہیماٹولوجسٹ اس کی پیرنٹس کو بلاتے ہیں، پیرنٹس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس کی پیرنٹس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کی پیرنٹس کی ایچ بی میں بھی کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کرتا ہے جس کو ایچ بی الیکٹروپیروسس کہا جاتا ہے. ایچ بی الیکٹروپیروسس، اس کو ایچ بی الیکٹروپیروسس. پھر جب ایچ بی الیکٹروپیروسس میں بھی اس کا مسئلہ ہو تو پھر اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ کرتا ہے جس کا نام ہے بون میرو اس کا ٹیسٹ کرتا ہے. بون میرو یعنی ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے اسی گودے کا ٹیسٹ کرتا ہے، یعنی وہ فیکٹری ہوتی ہے، وہ فیکٹری کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی جینیٹیکل مسئلہ ہے یا نہیں. تلسیمیا بچوں کی ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ میں زیادہ تر بچوں کو بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں، اور بلڈ ٹرانسفیوز میں وہ بھی فریش بلڈ،
کیونکہ فریش بلڈ جو ہوتا ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. آر بی سیز کا لائف آلریڈی 120 ڈیز ہوتا ہے. جب جسم سے اس کو آؤٹ کر دیا جائے اور 2 to 8 ٹیمپریچر میں رکھا جائے تو اس آر بی سیز کا پھر یہ بلڈ کا لائف ہوتا ہے وہ 1 منتھ ہوتا ہے. 1 منتھ میں وہ پھر ایکسپائر ہو جاتا ہے. اس لیے بچوں کو جو بھی تلاسیمیا کے بچے ہیں اس کو فریش بلڈ ایڈوائز کرتا ہے, کیونکہ فریش بلڈ جو ہوتا ہے وہ 1 مہینہ اس کے جسم میں کام کر دیتے ہیں. تو یہ ٹریٹمنٹ میں جب بلڈ ٹرانسفیوز کر دیا جائے تو اس میں کافی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہے, جس میں سب سے بڑا پیچیدگی جو ہے اس میں ایرن ہے. ایرن بچوں میں بڑھ جاتا ہے, اس میں ایرن کی لیول بڑھ جاتا ہے, کیونکہ ہیموگلوبین جو ہے ہیموگلوبین وہ 2 چیزوں سے بنا ہوتا ہے, ایک ہے ایرن اور دوسرا ہے پروٹین. جب آر بی سیز میں توڑ پھوڑ ہو جائے, جب آر بی سیز بروکن ہو جائے تو اس میں ایرن کا لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے جسم میں, اور ایرن کا لیول جب بڑھ جائے تو وہ کافی پیچیدگیاں پیدا کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ سیدھا جاتا ہے انسان کے جوڑوں میں, ادھر ہی پہنچ جاتا ہے, ادھر ہی اکٹھا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف جو آرگن انسان کے جسم میں ہے, جیسا کہ دل ہے, لیور ہے, پینکریاس ہے, مختلف ڈیفرنٹ جو پارٹس ہیں انسان کے جسم میں, اس میں یہ اکٹھا ہو جاتا ہے, اور وہاں پہ اکٹھا ہو کر اس کا جو آرگن ہے وہ ڈس فنکشن کی طرف لے جاتا ہے, جس میں ایک ہے کہ ایرن بڑھ جانا, اور دوسرا جو ہے وہ زیادہ تر بچے تقریباً 95% جو بچے ہوتے ہیں اس میں ایچ بی اے سی جی اینٹی ایچ سی وی ایچ اے وی پازیٹیو آ جاتا ہے. یہ کالا یرقان یہ کیوں پازیٹیو آ جاتا ہے؟ اس لیے کہ تقریباً زیادہ تر بچوں کو ہفتے میں یا مہینے میں بلڈ ٹرانسفیوز کرتے ہیں. جب بلڈ ٹرانسفیوز کر رہا ہو تو اس میں فار ایگزامپل ایک بندے سے, دوسرے بندے سے, تیسرے بندے سے, تو کافی بندوں سے بلڈ لیا جاتا ہے. اس میں ایک نہ ایک بندہ تو پازیٹیو ہوتا ہے. جب تقریباً 95% بچے جو اس طرح ہوتے ہیں جو ہیپاٹائٹس بی سی ایچ اے وی کی وائرس سے انفیکٹڈ ہو گئے ہو. تو یہ تھوڑا سا انفارمیشن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں جس میں تلاسیمیا کی پارٹ 2, یعنی اس کا پارٹ 2 میں ہم پھر پڑھیں گے کہ الفا تلاسیمیا اور بیٹا تلاسیمیا. اور ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ. تھینک یو.